داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے واقعے کو اللہ نے دینی علم کی فضیلت پر دلیل بنایا ہے۔ جب منطق الطیر پر فخر ہے اور شکر ہے تو وہ علوم جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے قابل شکر و فخر ہے۔ اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کرنا واجبات میں سے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 طرح کے افواج موجود تھی، جن، انس، طیر، اور اس کی حکمت بتا دی۔ سلیمان علیہ السلام بہائم، طیور اور مختلف حیوانات کی بولی جانتے تھے، اور یہ حضرت کا معجزہ تھا۔ اور اس پر 2 واقعے پیش کیے ہیں، ایک چونٹی کی بات سمجھنا اور دوسرے ہدہد کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر جب چلنے لگے تو چونٹی نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان شان و شوکت سے چل رہے ہیں، وہ تمہیں کچل لیں گے۔ گویا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس حقیر مخلوق کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء اور اولیاء غیب دان نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان علیہ السلام اس گفتگو کو سن کر اللہ کے حضور شکر و سپاس کی دعا کرنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ حضرت سلیمان کی سلطنت میں لوگ نظم و ضبط سے رہتے تھے، وتفقد الطیر، یہاں تک کہ جو غیر حاضر پایا گیا اس کے لیے سزا تجویز فرمائی۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اس کے سر پر تاج ہے، چتکبرا ہے، سفید اور کالے دبے ہوتے ہیں، مینا کے برابر ہے، بہت حسین اور خوبصورت پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ زمین کے اندر میٹھا پانی جانتا ہے۔ حضرت سلیمان کو کہتے ہیں اس سفر میں کئی میٹھے پانی کی ضرورت ہوئی اور حکم دیا گیا کہ اس مہندس کو بلائے، یہ اپنے علاقے اور اپنے بریگیڈ کا انجینئر تھا، طبقات الارض کا ماہر تھا۔ روح المانی میں ہے کہ ہدہد سے پوچھا گیا کہ آپ تو زمین کے اندر میٹھا پانی جانتے ہیں، تو زمین کے اوپر جو شکاری دام لگاتا ہے اور اس کا دانہ کھا کے پس جاتے ہیں، یہ نہیں جانتے؟ اس نے کہا اذا جاء القدر عمی البصر، جب خدا کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تقدیر کی تو آنکھ کے کام نہیں کرتی۔ چو قضا آیت طبیب ابلہ شود، اور روغن بادام خشکی می کند۔ حضرت سلیمان کو اس نے کہا احطت بما لم تحط بہ، مجھے ایسی چیزوں کا علم ہوا جو حضرت کو نہیں ہے۔ کسی شاگرد کا استاذ کو کہنا، بیٹے کا باپ کو کہنا، رعایا کا بادشاہ کو کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، سوئی ادب تو نہیں۔ آلوسی نے لکھا ہے کہ عام حالات میں ایسا کہنا جائز نہیں ہے، ضرورت کے وقت جائز ہے۔ یہاں شدید ضرورت تھی، اس کو سزا ہونے والی تھی، حضرت سلیمان کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ اور یہ کون سی بات ہے؟ ایک استاد ہے اور شیخ ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ حضرت یہ بیماری میں جانتا ہوں، آئی نو دس فرام یو،
یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ایک انجینئر کہہ سکتا ہے کہ یہ سریا، یہ سیمنٹ اس عمارت کے لیے، پلر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم اور ولی کہہ دے کہ بس ایک بوری چڑھا دو بہت ہے، تو وہ کہے گا عمارت ڈھا جائے گی، لوگ مر جائیں گے۔ ان احط بما لم تحط بہ۔ ہدہد نے دیگر پرندوں کے ساتھ اڑ کر ملکہ سبا یمن جا کر اس کی سلطنت اور چہل پہل دیکھی، اور وہ آ کر کے جھونکی تو حضرت سلیمان کو نقل کی۔ عورت حکومت کرتی ہے، سب کچھ موجود ہے، تخت بہت بڑا ہے، کہتے 7 محلات میں تخت پڑا ہوا تھا، اور اس تخت کا نقشہ لکھا ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے، کہ وہ کس طرح اس میں ساگوان لگا تھا، کیسے سونا جڑا تھا، کیسے چاندی کے مہرے تھے، کیسے اس میں یاقوت و زبرجد کے کیل ٹکے تھے، کیسے ریشمین پردے ڈلے تھے۔ سلطنت سلیمانی میں ہدہد نے ایسا عظیم تخت نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر یہ عجوبہ کہ وہ اور اس کے لوگ سورج پرست ہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، اور انہی برے کاموں پر بھی وہ خوش ہیں، اس اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں جو زمین و آسمان کے خفیہ اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر حکم دے دیا کہ میں ابھی تحقیق کروں گا اور تجھے بھیجوں گا۔ یہ مزید تائید اور تصویب ہے کہ سلیمان اور انبیاء اور اولیاء قطعاً غیب دان نہیں ہے۔ اس تمام سرگزشت سننے کے بعد بھی حضرت سلیمان کے پاس خط بھیجنے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا وہاں سے معلوم کرنے کا۔ انبیاء یا تحت الاسباب جانتے ہیں یا فوق الاسباب۔ فوق الاسباب جاننے کو وحی کہتے ہیں، اور جن امور میں وحی نہ ہو وہاں اسباب دنیا مؤثر ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد بیچتے وقت 3 آداب بتائے۔ خط لے چلو، دے آؤ، سر پر نہ کھڑے ہو، ثم تولی عنہ، ایک طرف ہو کر انتظار کرو میرے خط کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ فانظر ماذا یرجعون۔ خط دیکھنے کے بعد بلقیس جس طرح تلملا اٹھی اور اس نے فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا، اور اس میں حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ بہت معزز خط آیا ہے، معزز آدمی معزز خط لکھتا ہے، لائق آدمی اس کی تحریر شوکت علم پر دلالت کرتی ہے۔ سلیمان نے خط لکھا تھا جس میں ورق چاندی کا استعمال ہوا، سیاہی سونے کے استعمال ہوئی، اور حروف اور اعراب اس میں یاقوت و زبرجد کے استعمال ہوئے، اور مضمون بہت عالی تھا، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ غیر مسلم تھی بلقیس، حضرت کو خوف تھا کہ ممکن ہے بجائے ادب کرنے کے بے ادبی بھی کر لے، تو اپنا نام پہلے دے دیا، اللہ کا بعد میں۔ یہ راجح ہے، آلوسی نے جو خط شائع کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام نے تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انہ من سلیمان جس طرح بلقیس نے پڑھا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ یہ راجح قول ہے جو رازی نے نقل کیا کہ حضرت سلیمان کو یہ خوف تھا کہ غیر مسلم عورت ہے، اگر بے ادبی کرے تو میری کرے، اللہ کی کیوں کرے۔ انہ من سلیمان۔ خطوط 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں لکھنے والے کا نام پہلے ہو انہ من سلیمان، دوسرا یہ کہ اللہ کا نام پہلے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اس طرح ہے۔
اور تیسرا یہ کہ جس کو خط لکھا جاتا ہے مکتوب الیہ اس کا نام اوپر ہو. تینوں طرح جائز ہے. جس طرح حال ویسے قال. اس کے نزول تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسمہ تعالی وغیرہ کلمات لکھتے تھے. اس کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتیب میں اور دیگر مواطن میں بسم اللہ لکھنا شروع کر دیا تھا. یہاں سے ایک مسئلہ چلا ہے کہ کسی غیر مسلم کو کوئی دینی چیز دی جا سکتی ہے نہیں. تو دو دلیلیں ہیں نہ دینے کی. ایک دلیل نقلی کہ حضرت نے فرمایا دارالحرب میں قرآن نہ لے جاؤ، اور دوسری دلیل عقلی کہ کہیں بیعت بھی نہ کریں. قرآن نہ لے جاؤ اس وقت ہے جبکہ مغلوب ہونا یقینی ہو. گرفتار ہو جاؤں گا وہ قرآن کی بیعت بھی کریں گے. اور غیر مسلم آداب دین کے پابند نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف بالفروع نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 47 خطوط جو ذمہ داران عالم عرب و عجم کو لکھے ان میں تمام کے تمام میں قرآن کی آیات موجود ہے، بسم اللہ موجود ہے. اس لیے بعض فقہاء اور مفسرین کا یہ کہنا کہ خطوط کے اندر یہ کلمات نہ لکھے جائے بیعت بھی ہوتی ہے، غلط کہا ہے ایسا. خطوط کے اندر اخبارات اور رسائل کے اندر آیات و احادیث و دینی کلمات لکھنا ضروری ہے. یہ تبلیغ و دعوت اللہ کا ذریعہ ہے، اور امور کے اندر نیک مقاصد کا لحاظ ہوتا ہے کہ لوگ احترام کریں. برے مقاصد ملحوظ نہیں ہوتے. لوگ کچھ کریں وہ جانے، ان کا کام جانے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہرقل روم قطعی کافر تھا اور آپ نے اس کو باقاعدہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پوری آیت آل عمران کی لکھی ہے. اور اسلامی سکے پر ہمیشہ قرآن کی آیت درج رہی ہے، اور سکہ مسلم غیر مسلم دونوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. شرح المعانی کے اندر امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے کہ جز کا حکم اور ہے، کل کا حکم اور ہے. اس لیے معصوم بچوں کو پڑھنے کے لیے سپارے دیے جاتے ہیں، پورا قرآن نہیں دیا جاتا. یہاں تک کہ مالکیہ نے حائض و نفساء کو آیات کے ہجے کرنے کی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآنیت واضح نہیں، اور یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. سلیمان نے خط بہت مختصر مگر بڑا جامع لکھا ہے. اپنا تعارف کیا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت و الوہیت کا تعارف کیا، اور اس کو اپنا وزن بتایا. اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے نخرے نہ کرو. واتونی مسلمین، سیدھی چل آپ رات دکھا دو. اللہ اکبر. بلقیس نے فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا اور ان کو کہا کہ تم فیصلہ کرو. انہوں نے جنگ کا نظریہ دیا. ظاہر ہے رعایا بادشاہ کو اس طرح ہی کہتا ہے، فوج وغیرہ. بادشاہ عقلمند تھی اور ویسے بھی عورت طبعاً ضعیف ہوتی ہے. اس نے جنگ سے بچنے کے لیے حضرت سلیمان کی خدمت میں تحائف اور ہدایہ پیش کرنے کی کوشش کی. اس سے معلوم ہوا کہ ملوک اور سلاطین تبادلہ خیال کے لیے ایک دوسرے کو ہدایہ دے سکتے. کبھی کبھی پاکستان کا صدر وزیر اعظم دوسرے ملکوں کو آم بھیج دیتے ہیں، وہ لوگ ان کو کچھ بھیج دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اس لیے مسترد نہیں کیا، وہ مشرک کا جس پر آپ نے فرمایا کہ میں ہدیہ نہیں لیتا مشرک سے. اور حضرت سلیمان نے بلقیس کا ہدیہ اس لیے مسترد نہیں کیا کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ نظام کے خلاف تھا. اس وقت نظام اس کی آمد تھی اور ہدایہ کے اندر اس سے نرمی آ سکتی تھی. چنانچہ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قاضی من حیث القاضی، لوگوں سے ہدایہ نہ لیا کرے. حکمران جس کے ہاتھ میں ڈسپلن ہو اور لوگوں کو اونچا نیچا کرتا ہو، وہ بھی لوگوں کے ہدایہ نہ لیا کرے، ورنہ مزاج میں نرمی واقع ہو جائے گی. حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، سطوت اور سلطنت کے
جاہ و جلال اس کو دکھایا، اس کا تخت اٹھوایا، اس میں تبدیلیاں کی، اس کے لوگوں کے راستے میں چاندی اور سونا نچاور کیا، زمین اور فضا تبدیل کرا دی۔ قیامت سے پہلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسی حکومت کسی کی نہیں ہوئی جو حضرت سلیمان کی ہے۔ بلقیس جب حضرت سے ملنے آنے لگی تو اس نے 12,000 سردار ساتھ کیے تھے، اور ہر سردار کے نیچے 1,00,000 فوج تھی۔ 12 لاکھ فوج کے کمانڈروں کو ساتھ کر 12,000 تھے، وہ تھے بہت زیادہ بنے۔ اس کے باوجود سلیمان کہتے ہیں فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، ایسے لشکر لگا دوں گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ سلیمان کے لشکروں کا حساب نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کے جنات اور پرندے بھی لگے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی ملک کے لیے فوج کا ہونا بہت ضروری ہے، اور فوج کے اندر زبردست نفری ہو، زبردست نفری ہو۔ اسلامی حکومت کو چاہیے کہ ملک کے صحت مند افراد کو پابند کر لے کہ وہ 2 3 4 شادیاں کر لیں، اور بہت سارے جو ہے نا پہلوان پیدا ہو جائے، اور ان کو تربیت دے کر کے وہ جہاد میں بھرتی کرے۔ یہ ضروری ہے دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ سلاطین ہند پر یہ اعتراض رہا ہے کہ انہوں نے عمارات بنوائی، شادیاں کم کروائی، اس کی وجہ سے بتدریج مسلمانوں کی تعداد کم ہوئی، اور یہ پراپیگنڈا کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ ان کی نفری و تعداد کم کرنے کی زہریلی سازش ہے۔ سلیمان علیہ السلام جس وقت اس کا تخت اٹھوا رہے تھے تو دربار میں انہوں نے کہا کہ کون لے کے آئے، وہ تخت یہاں ہونا ضروری ہے۔ ایک نے کہا کہ آپ کے عدالت کے وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں، تو حضرت نے اسے مسترد کیا کہ تو دیر کرتا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں آنکھ کے چپکنے میں لاتا ہوں، اور یوں اس نے حضرت سلیمان کو موقع دیے بغیر آنکھ حضرت چپک رہے تھے کہ تخت سامنے لائے۔ یہ کون تھا؟ ابن عباس سے قتادہ نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت سلیمان کا خاص شاگرد تھا، آصف ابن برخیہ۔ حضرت سلیمان کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کو اسم اعظم ملا تھا، اور اسم اعظم کے ذریعے حدود اور فاصلے، حوائل اور اسباب سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ غیر معمولی قدرت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور مشہور واقعہ کہ قتادہ کوفہ آئے تھے اور اس نے کہا جو چاہو پوچھو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نوجوان تھے، انہوں نے پوچھا یہ کون تھا؟ اس نے کہا آصف ابن برخیہ تھا۔ کہا سلیمان کے پاس بھی اسم اعظم تھا یا نہیں؟ تو قتادہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے؟ 3 سوالات کیے تھے نا۔ ایک سوال وہ تھا کہ نملہ مذکر تھی یا مؤنث؟ ابن جنی نے خصائص میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ نے بالکل صحیح پکڑ کی، یہ مؤنث تھی۔ تمام کے تمام تواریخ متفق ہے کہ یہ مؤنث تھی، صرف تاج تانیث سے نہیں اور وجوہ سے بھی ابو حنیفہ کو پتہ تھا۔ اور تاج جیسے اور کاموں کے لیے آتی ہے تو تانیث کے لیے بھی تو آتی ہے، زیادہ اس کا وزن تو تانیث میں ہے، اس لیے امام صاحب نے کہا۔ اور تیسرا سوال امام ابو حنیفہ نے ان سے یہ کیا تھا کہ جنات کا قبرستان کہاں، ان کی تدفین کہاں ہو رہی؟ قتادہ کو پتہ نہیں تھا، پھر حضرت نے خود کہا نصیبین میں۔ یہ علمی زمانہ تھا اور علم کے سوال جواب ہوتے تھے، اس سے علم میں کا شوق بڑھتا تھا، اور طلباء بڑی محنت کرتے تھے اور پورے دواوین حفظ کرتے تھے۔ اس زمانے کے طلباء نہیں تھے جن کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب سماوی کے اندر کچھ حروف و کلمات ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے اور پھر یہ علم نصیب ہوتا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به،
بہرحال کوئی ایسا علم ضرور تھا جو سلیمان کے عہد میں آسمانی کتاب کا حصہ تھا، اور حضرت سلیمان کا یہ درباری اور یہ خاص قسم کا مقرب کسی طرح اس علم پر قادر تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار میں یہ کہنا کہ ملکہ سبا کے تخت کو آنن فانن لانا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کے پاس اس طرح محیر العقول قوا رکھنے والے بے شمار لوگ تھے۔ ظاہر ہے جو جن اور دیو کی بادشاہت کرے وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوتا۔ جن اور دیو کو قابو کرنا اور ان سے کام لینا اور ان سے رعایا بچانا اور ان کو تکلیف نہ دینا اور ان کو جو نا ہمیشہ باندھ رکھنا، مقرنین کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایسے لاکھوں علوم تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سب کام خود نہیں کیا جاتا۔ بعض مشائخ قرآن نے جو جان چھڑانے کے لیے کہا ہے خود سلیمان مراد ہے۔ فحوائے آیات، سیاق و سباق، عربیت اور قواعد، درایت اور روایت سب کے خلاف قول کیا ہے، کسی درجے میں بھی یہ قول مسموع نہیں۔ حضرت سلیمان نے کچھ سیاسی طور پر بلقیس کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، اور یہ اسلام کی عظمت کے لیے صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے، اور بلقیس ایمان لے آئی۔ آگے یہ کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، مفسرین نے اور مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے، گو یہ مسئلہ آیت کا مقتبس نہیں ہے، اور اس پر قرآن کریم کے کوئی حصہ سمجھنا موقوف نہیں ہے، اور نہ قرآن اس قسم کی میرج قواعد بتاتا رہتا ہے۔ قرآن کریم تو اصول و ہدایت کی کتاب ہے، وہ سب پوری کر لی کہ وہ ایمان لے آئی حضرت سلیمان کے ساتھ۔ آگے شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، شادی ہوتی بھی ہے نبی ہوتی ہے، لیکن مشہور ہے کہ شادی ہو چکی ہے، اور حضرت سلیمان نے اس کو اسی حکومت میں برقرار رکھا، اور ہر مہینے میں 3 دن کے لیے وہاں جاتے تھے، قیام فرماتے تھے۔